بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بیوی اچھی ہو یا بری، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ مضمون میں بکھرے موتی سے پڑھ رہا ہوں۔ بکھرے موتی جلد پنجم ہے۔ کسی صاحب نے سوال کیا مولانا سے۔ سوال یہ ہے: محترم المقام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، گزارش ہے کہ میں نوجوان ہوں، شادی کا تقاضا ہونے کے باوجود دل گوارا نہیں کرتا کہ شادی کروں۔ پتہ نہیں بد اخلاق بیوی یا خود اخلاق بیوی سے پالا پڑتا ہے۔ نوجوان صاحب بتا رہے کہ اگر میں شادی کرتا ہوں تو پتہ نہیں بد اخلاق بیوی ملتی ہے یا خوش اخلاق بیوی ملتی ہے۔ تسلی بخش جواب مرحمت فرمائیے، عین نوازش ہوگی، فقط والسلام۔ پھر مولانا نے جواب دیا کہ آپ بہر صورت شادی کر لیجئے۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان جو ہے شادی سے کترا رہا تھا۔ کسی نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم ہر حال میں شادی کر لو، اگر تمہاری بیوی نیک رہی تو خوش و خرم رہو گے، اور اگر تمہارے نصیب میں بد اخلاق بیوی لکھی ہوگی تب بھی تمہارے اندر حکمت اور دانائی آ جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ مطلب شادی کرنا الحمدللہ فائدہ مند ہے، کافی گناہوں سے بچاتی بھی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دوسرا مضمون پڑھتے ہیں، بیوی سے محبت کی باتیں سنیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ بیوی کا جو ہے پیار والا نام رکھنا سنت ہے، دھمال والا نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی عویش کہتے تھے۔ پیار والا نام رکھنا سنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے: اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا: حمیرہ، تیرا جواب میرے جواب سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جتنی خشیت الہی تھی اس کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، مگر آپ علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو پیار اور محبت کا تعلق تھا وہی عین مطلوب ہے، وہی چیز عین مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب بھی گھر میں آتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ اس حدیث پاک کے آئینے میں ذرا ہم اپنے چہرے کو دیکھیں کہ ہم جب اپنے گھر پر آتے ہیں تو تیوریا چڑھی ہوتی ہے، چہرہ بگڑا ہوا رہتا ہے۔ نہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ۔ جب بھی گھر سے نکلو مسکراتے چہرے کے ساتھ نکلو، گھر میں جب بھی آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔